سے نکل آیا اور میں محلے سے باہر نکل کر بازار میں آ گیا۔ پہلے تو میں نے بازار کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چکر لگایا اور چیک کرنے لگا کہ کہاں کہاں پر پراپرٹی والوں کے دفتر۔ میں چکر لگا کر دیکھا تو کل 5 دفتر تھے۔ میں پہلے والے دفتر میں چلا گیا، وہاں پر اس کو اپنا بتا دیا کہ میں کس گھر سے آیا ہوں۔ وہ میرے چچا کو جانتے تھے، سمجھ گیا اور بولا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کو مکان کا بتا دیا تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا کہ ویسے تو جلدی میں مکان کا ٹھیک ریٹ نہیں ملے گا، لیکن اگر ایک پارٹی ہے اس سے شام کو بتا کر بات کروا دوں گا، اور اگر ان کا موڈ ہوا تو میں آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ میں پھر اس سے اجازت لے کر دفتر سے نکل آیا اور پھر اگلے دفتر کی طرف چل پڑا۔ میں نے اگلے 2 دفتر کے باہر جا کر اندر کا اندازہ لگایا تو مجھے کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر نہیں آیا۔ میں جب بازار کے آخر میں بنے ہوئے دفتر کے پاس گیا تو اندر دیکھا تو ایک سفید داڑھی والا بندہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور اس کو سلام کیا تو اس نے اخبار سے نظر ہٹا کر مجھے دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور بولا، جی بیٹا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں وہاں پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کو پہلے اپنا بتایا کہ میں کس مکان سے آیا ہوں۔ وہ بندہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور میرے چاچے کا نام لے کر بولا، ان کے کیا لگتے ہو؟ تو میں بھی تھوڑا حیران ہوا اور بولا کہ وہ میرے چچا جی ہیں۔ تو وہ آگے ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا کہ بیٹا، تمہارا چچا بہت اچھا اور جیدار آدمی تھا، میرا بہت یار تھا، اور اکثر گھر میں جب اس کا دل نہیں لگتا تھا تو میرے پاس آ جاتا تھا۔ میں اس سے اس کی فکر کا پوچھتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی مشکل کا نہیں بتایا۔ لیکن میں جانتا وہ اندر سے خوش نہیں رہتا تھا، لیکن میرے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں بتایا، اور پھر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور بیٹا، تمہیں پتہ ہے جس مکان میں تمہارا چچا رہتا ہے وہ میں نے لے کر دیا تھا۔ تب سے تمہارا چچا میرا یار تھا۔ میں نے کہا، بس میں بھی اپنے چچا کی ایک پریشانی کو حل کرنے کے لیے ملتان سے لاہور آیا ہوں۔ اصل میں اپنے چچا کی فیملی کو یہاں سے واپس لے کر ملتان جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ والا مکان ہم نے بیچنا ہے۔ اگر آج پھر ہماری مدد کر دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو اس بندے نے کہا، بیٹا تم فکر کیوں کرتے ہو؟ میں اپنے دوست کا کام نہیں کروں گا تو کس کا کروں گا؟ تم بتاؤ کہ بیچنا چاہتے ہو تو۔ میں نے کہا، میں نے آج رات کو ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے، اگر آپ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے تو یہ کام کروا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا، بیٹا میں آج ہی 1 یا 2 پارٹی سے بات کرتا ہوں، تم بے شک اسلام آباد چلے جاؤ، میں اپنے یار کے گھر کا اچھا سا سودا کروا دوں گا جس سے اس کی فیملی کا کوئی فائدہ ہو سکے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے اس بندے کو اپنا نمبر دے دیا اور بولا، جس دن بھی کوئی پارٹی مل جائے اور سودا پکا ہو جائے تو مجھے کاغذی کارروائی کے لیے کال کر دے، میں اس دن ہی یہاں آ جاؤں گا، لیکن کوشش کریں کہ یہ کام 1 ہفتے کے اندر اندر کروا دیں۔ تو اس بندے نے کہا، بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، میں کروا دوں گا اور تمہیں بھی کال کر دوں گا۔ پھر میں کچھ دیر مزید بیٹھ کر واپس آ گیا اور دفتر سے باہر نکل کر میں نے اپنے اسلام آباد والے دوست کو کال کی اور اس کو بتا دیا کہ میں صبح کی ٹرین سے اسلام آباد آ رہا ہوں، تم مجھے وہاں سے پک کروا لینا، اور اس کو کہا کہ مجھے تمہارا کچھ فارغ ٹائم چاہیے، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ تو اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کل آ جاؤ، میں کل اپنے دفتر نہیں جاؤں گا اور سارا دن تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، پھر تم اپنے مسئلے کا بھی بتا دینا اور میں تمہیں ثنا کی بات آرام سے سمجھا دوں گا۔ پھر میں اپنے دوست کی طرف سے مطمئن ہو کر کچھ دیر گھومنے کے لیے لاہور شہر کی طرف چلا گیا اور گھومتا رہا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب تھک سا گیا اور پھر رکشے پر بیٹھ کر واپس گھر آ گیا اور آ کر چچی نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہو کر باتھ روم چلا گیا اور نہا دھو کر باہر نکل آیا تو چچی نے کھانا لگا دیا تھا۔ میں اور چچی کھانا کھانے لگے تو چچی نے کہا، اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا، بس مکان کے سودے کے لیے، آگے پیچھے بھاگ دوڑ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر چچی کو اس بندے کی ساری باتیں بتا دی۔ چچی بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر مجھے کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چاچی کو کہا کہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، تھوڑا سا تھک گیا ہوں اور آج رات کو 8 بجے مجھے نکلنا بھی ہے۔
اور میں یہ بول کر چچی والے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا سو گیا۔ تقریباً 6:30 بجے پر مجھے چچی نے جگا دیا اور بولی بیٹا اٹھ جاؤ اور نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، تمہاری ٹرین نکل جائے گی۔ میں گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا اور نہا دھو کر فریش ہو گیا۔ چچی نے میرے کپڑے تیار کر کے باہر بیڈ روم میں بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ میں نے تولیہ بندھا ہوا تھا اور باہر آ کر کپڑے پہن لیے اور بند سور کر کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ 5 منٹ بعد ہی چچی چائے لے کر آ گئی اور میں نے چائے پی اور گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 7:10 پر ہو رہے تھے۔ پھر اپنا بیگ لیا اور چچی سے اجازت لے کر نکل آیا اور اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ اسٹیشن پر آ کر ٹائم دیکھا تو ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ پھر میں نے ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین اپنے وقت پر چل پڑی۔ میں بھی اپنا بیگ رکھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 بجے نیند نے مجھے پھر آ لیا اور میں سو گیا۔ مجھے بڑے ہی مزے کی نیند آئی اور تقریباً صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی اور پھر میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر ٹرین کے باتھ روم میں گیا، منہ ہاتھ دھو کر پھر کچھ دیر بعد آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب ٹرین راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچ گئی اور میں بھی ٹرین سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں ٹرین سے اتر کر اسٹیشن پر چل ہی کر باہر طرف آ رہا تھا، میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے کال سنی تو آگے سے کسی بندے نے کہا سر آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس نے میرے دوست کا نام دیا کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے اسٹیشن سے باہر نکل کر پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور حلیہ بتایا اور میں تلاش کرتا کرتا اس کے پاس آ گیا۔ وہ بھی شاید مجھے دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ وہ میرے دوست کا ڈرائیور تھا۔ یہ ایک سرکاری گاڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر وہ مجھے لے کر میرے دوست کے گھر لے آیا۔ جب میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو 6 بج چکے تھے۔ میرا دوست بھی اٹھ چکا تھا اور مجھے باہر آ کر ملا اور پھر مجھے گھر میں لے گیا۔ اس کی بیوی بھی اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور پھر میرا دوست بولا کہ تم تھوڑا کمرے میں جا کر آرام کر لو، میں 9 بجے تک ایک چھوٹا سا کام نمٹا کر واپس آتا ہوں۔ پھر واپس آ کر دونوں ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے نوکر کو بولا کہ مجھے روم میں لے جائے۔ وہ مجھے ایک روم میں لے گیا جو بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا۔ یہ ایک سرکاری گھر تھا جو میرے دوست کو سرکار کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ پھر میں نے بیگ رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے موبائل پر 8:30 کا الارم لگا دیا اور سو گیا۔ پھر جب میرا الارم بجا تو میں اٹھ گیا اور باتھ روم بھی اٹیچ تھا۔ میں اس میں گھس گیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر بیڈ روم میں بیٹھ گیا۔ ٹائم دیکھا تو 9 بجے ہوئے تھے، 10 منٹ باقی تھے۔ میں نے دیوار پر لگی LCD کو آن کر دیا اور دیکھنے لگا۔ تقریباً 9:20 پر نوکر آیا اور بولا سر آپ کو سر ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ میں نے LCD آف کر کے اس کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دوست اور اس کی بیوی وہاں ہی بیٹھے تھے۔ پھر میں نے ناشتہ کیا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب میرا دوست اپنی بیوی سے بولا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھوڑا باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ہو جائے گی، تم بازار چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ۔ اور پھر یہ بول کر مجھے لیا اور میں اور اس کی پرائیویٹ کار میں بیٹھ کر باہر نکل آئے۔ وہ مجھے اسلام آباد کی پہاڑی علاقے کی طرف لے گیا۔ پھر ایک جگہ پر گاڑی کھڑی کی اور مجھے ایک موبائل دیا اور بولا یہ موبائل ثنا کا ہے۔ میں نے ابھی تک اس موبائل کو آن کر کے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ثنا کی ہاسٹل کی انچارج نے جو کچھ بتایا ہے وہ میرے لیے بہت تکلیف والا ہے۔ اب تم اس موبائل کو آن کرو اور دیکھو، پھر خود ہی فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے۔ اور میرا دوست موبائل دے کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ میں نے موبائل آن کیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ پہلے نمبر پر چیک کیے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کی میموری کو اوپن کیا اور اس کو فائنل چیک کی، کچھ نظر نہیں آیا۔ ویڈیو والا اوپن کیا، وہاں پر کچھ گانے پڑے ہوئے تھے۔ پھر آخر کار میں تصویروں والا کھولا تو جو پہلی تصویر پر میری نظر پڑی، میرے پاؤں کے نیچے سے جان ہی نکل گئی۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے سب تصویروں کو دیکھا تو جیسے جیسے دیکھتا گیا میں حیران اور پریشان ہوتا گیا، کیونکہ وہ تصویریں عام نہیں تھیں۔ وہ ثنا کی اپنی اور کچھ کسی لڑکے کے ساتھ تصویریں تھیں۔ کچھ تصویروں میں ثنا اکیلی بے لباس ہو کر کسی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ تصویریں۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔